حجاج بن یوسف جب بنو امیہ کی طرف سے گورنر بنا تو اس نے حضرت علی علیہ السلام کے لاشا کی بے حرمتی کرنے کے لیے کوفہ، نجف اور اس کے گرد و نواح میں موجود 3000 قبروں کو کھدوایا، لیکن اسے حضرت علی علیہ السلام کی میت نہ ملی۔ بنو امیہ اور بنو عباس کی جانب سے حضرت علی علیہ السلام سے بغض رکھنے والے اور اس بغض کی وجہ سے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کی اولاد پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کے واقعات کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہیں، اور اسی سبب سے حضرت علی علیہ السلام نے اپنی قبر کو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کی زندگی کے بعد حکومت جگر خار کے بیٹے اور بنی امیہ کے ہاتھوں میں چلی جائے گی، اور بنو امیہ کے لوگ اپنے دلوں میں بھڑکتی ہوئی انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حضرت علی علیہ السلام کی میت کو قبر سے نکال کر لاشے کی بے حرمتی کریں گے۔ لہٰذا حضرت علی علیہ السلام نے بنو امیہ، اس کے اعوان و انصار، خوارج اور ان کے ہم مثل لوگوں کی شر سے بچنے کے لیے اپنی قبر کو پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا۔ سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی قبر اقدس کے پوشیدہ رکھنے میں بہت سے فوائد تھے کہ جن کی تفاصیل سے ہم آگاہ نہیں ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی، کوفہ کا شرف تیری قبر کی بدولت سے ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں عراق کے شہر کوفہ میں دفن ہوں گا؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم اس کے پشت میں دفن ہوں گے۔ امام علی علیہ السلام کے مدفن سے صرف آپ کے فرزند اور اصحاب خاص آگاہی رکھتے تھے، حتیٰ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے منصور عباسی کے زمانے سن 135 ہجری میں پہلی بار نجف میں آپ کے مقام تدفین کو آشکار کیا۔ جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں بنی امیہ کی قدرت زوال کا شکار ہو چکی تھی، لہٰذا قبر کے مخفی رہنے کا جواز ختم ہو چکا تھا، اور اسی وجہ سے تدریجی طور پر آپ کی قبر کا مقام لوگوں پر آشکار ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ صفوان سے روایت نقل ہوئی ہے کہ انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے اجازت طلب کی کہ وہ کوفہ کے لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کر دیں، اور امام علیہ السلام نے انہیں مثبت جواب دیا اور انہیں قبر کی مرمت کے لیے کچھ رقم بھی عطا فرمائی۔ ایک دن ہارون الرشید شکار کے ارادے سے کوفے سے باہر گیا اور نجف و اشرف کی طرف جا نکلا۔ اس نے وہاں چند ہرن دیکھے تو شکاری باز اور شکاری کتے ان کے پیچھے لگا دیے۔ یہ دیکھ کر ہرن وہاں سے بھاگے اور ایک ٹیلے پر جا بیٹھے۔ اس پر شکاری باز ایک طرف بیٹھ گئے اور کتے پلٹ آئے۔ ہارون یہ صورتحال دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ ہرن ٹیلے سے نیچے اترے تو بازوں اور کتوں نے دوبارہ ان کا پیچھا کیا۔ وہ پھر ٹیلے پر چڑھ گئے اور شکاری جانور پلٹ پڑے، یہاں تک کہ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ ہارون سخت حیران ہوا۔ اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ جلدی سے کسی ایسے شخص کو لاؤ جو اس مقام کے حالات سے واقف ہو۔ غلام بھاگے ہوئے گئے اور قبیلہ بنی اسد میں سے ایک بوڑھے آدمی کو لے آئے۔ ہارون نے اس سے پوچھا کہ اس ٹیلے کا کیا ماجرا ہے، اس جگہ کی کیا خصوصیت ہے؟ اس بوڑھے نے کہا کہ اگر آپ مجھے امان دے تو عرض کروں۔ ہارون بولا، میں خدا سے عہد کرتا ہوں کہ تجھے کوئی اذیت نہ دوں گا اور تو امان میں رہے گا، بس اب تو بات بتا دے جو تجھے اس مقام کے بارے میں معلوم ہے۔ بوڑھا کہنے لگا، میرے باپ نے اپنے آباء و اجداد سے سنا اور اس نے مجھے بتایا کہ اس ٹیلے میں حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی قبر ہے، کہ خدا نے اس کو امن و امان کا حرم قرار دیا ہے، جو اس کی پناہ لے گا وہ امان میں رہے۔ دمیری نے کتاب حیات الحیوان میں اور ابن دمشقی نے جواہر المطالب میں لکھا ہے کہ اہل خبرہ میں سے ایک شخص ہارون کے پاس آیا اور کہا کہ اے امیر، اگر میں آپ کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی قبر کا پتہ بتاؤں تو آپ کے یہاں میرا کیا انعام ہوگا؟ ہارون نے کہا، سب سے بڑھ کر۔ تو اس شخص نے کہا، یہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی قبر ہے۔ ہارون نے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس شخص نے کہا کہ میں اپنے والد کے ساتھ آتا تھا تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرتے تھے، اور اس نے بتایا تھا کہ میں جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ آتا تھا تو وہ اس قبر کی زیارت کرتے تھے، اور جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ آیا کرتے تھے اور زیارت کرتے تھے، اور محمد باقر علیہ السلام اپنے بابا زین العابدین علیہ السلام کے ہمراہ آیا کرتے تھے اور زیارت کرتے تھے، اور علی زین العابدین علیہ السلام اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آیا کرتے تھے،
اور زیارت کرتے تھے، اور امام حسین علیہ السلام سب سے زیادہ باخبر ہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ امویوں کے زوال اور امام علیہ السلام کی قبر کے مقام کے آشکار ہونے کے ساتھ ہی داؤد بن علی عباسی نے جب وہاں پر لوگوں کے ہجوم کا مشاہدہ کیا اور جب اسے اطمینان ہو گیا کہ آپ کے دفن کا مقام یہی ہے تو اس نے قبر کے اوپر ایک لوح رکھی۔ البتہ بنی عباس کی حکومت مستقر ہو جانے کے بعد چونکہ علویوں سے ان کے روابط تیرہ ہو گئے تو آپ کی قبر مبارک اسی طرح سے مہجور ہو گئی اور اس پر رکھی گئی لوح کا نشان بھی مٹ گیا۔ ظاہراً پہلی بار ہارون الرشید نے امام علی علیہ السلام کی زری کو سفید پتھروں سے چاروں طرف سے ایک ذراع تک تعمیر کرایا اور اس نے حکم دیا کہ آپ کی قبر کے اوپر سرخ گلوں کی ایک چادر بچھائی جائے اور زری پر سبز حبرہ کی چادر چڑھائی جائے جو آپ کے خزانہ میں 7ویں صدی ہجری تک موجود تھی۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کے روضہ میں گزشتہ چند برسوں سے تعمیر و توسیع کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حرم کے مغربی حصہ میں تعمیری توسیع کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ اس صحن میں حرم کے مغربی حصے سے لے کر مقام امام سجاد علیہ السلام تک ایک بڑا علاقہ شامل ہے اور اس کی تعمیر کا کام ایرانی معماروں کے ذریعے انجام پا رہا ہے۔ پروجیکٹ کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی حرم کی مجموعی فضا 1,40,000 مربع میٹر تک ہو جائے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔